बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। एक दो दिन पहले तक सूरत हाल कुछ और थी, लेकिन बड़ी स्पीड के साथ सूरत हाल तब्दील होती जा रही है। इजराइल, ईरान और अमेरिका की जंग के हवाले से मेरा पहले मौकफ था कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप अफवाज खलीज के अंदर मंगवा रहा है, जंगी साजो सामान और जंगी जहाज मंगवा रहा है और कहता है कि ईरान के अंदर मैं जमीनी फौज भेजूंगा, तो ऐसा लगता था कि मजीद ये जंग 2 हफ्ते से लेकर 4 हफ्ते तक जारी रह सकती है। लेकिन अब सूरत हाल बड़ी स्पीड के साथ तब्दील होती हुई नजर आ रही है और डोनाल्ड ट्रंप अब किसी हद तक डेस्परेट हो चुका है और इस जंग को खत्म करना चाहता है। पहले तक ये ख्याल था कि बात आगे बढ़ सकती है, जंग बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर सकती है, जंग लंबी हो सकती है, जमीनी अफवाज जा सकती हैं या खुदा न खास्ता अमेरिका कोई बड़ा स्टेप या कोई बड़ा बम इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नजर नहीं आता, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब चाहता है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके वो इस जंग से निकल जाए। निकलना चाहता है, जान छुड़ाना चाहता है, स्लोगन लेना चाहता है कि मैं ये जंग जीत चुका हूं, लेकिन अभी तक उसको स्लोगन नहीं मिल रहा। और अब उसने खुद से ही बड़बड़ाना शुरू कर दिया कि मैं जंग जीत चुका हूं, मेरा मकसद हासिल हो गया, मैंने रजीम चेंज कर दी, मैंने तबाह बर्बाद कर दिया, मैंने फजाइया तबाह कर दी, मैंने बहरिया तबाह कर दी, मैंने उनका दिफाई निजाम तबाह कर दिया, ईरान के पास अब कुछ नहीं बचा, मैं तो जंग जीत चुका हूं। अब चूंकि ईरान तो अमेरिका के साथ बात करने को तैयार नहीं है, मुज़ाकरात का सिलसिला तकरीबन शुरू ही नहीं हो रहा। अब ट्रंप बारहा दफा ईरान को रिक्वेस्ट कर चुका है कि मैं बात करना चाहता हूं, लेकिन ईरान कहता है कि नहीं, मेरी अपनी शराइत हैं, जब तक तुम वो पूरी नहीं करोगे उस वक्त तक तुमसे बात नहीं हो सकती। तो अब ट्रंप के पास कुछ चारा नहीं उसको नजर आ रहा। अब वो कोई ना कोई जस्टिफिकेशन दे के, कोई ना कोई स्लोगन दे के, कोई ना कोई फेस सेविंग बना के इस जंग से खिसकना चाहता है और निकलना चाहता है, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो चुकी है। अच्छा, ट्रंप साहब ने बड़ी कोशिश की थी कि मैं अपना कोई मकसद हासिल कर लूं या मैं ये जंग जीत लूं। उसने अपने नेटो के तमाम ममालिक से रिक्वेस्ट भी की थी कि आओ और मेरी मदद करो। अच्छा, यहां एक सवाल यह भी पैदा होता है कि आप अगर खुद को बड़ा ताकतवर समझते हैं और आप ये समझते हैं कि आप ये जंग जीत जाएंगे, तो जब आप दूसरों से मदद मांगना शुरू करते हैं तो इससे बात समझ आती है कि आप खुद से इस जंग को लड़ने की और इस जंग को जीतने की पोजीशन में नहीं है। ट्रंप ने तकरीबन तमाम ममालिक को रिक्वेस्ट की कि मेरी मदद करो, लेकिन उसकी मदद करने को नहीं आया, कोई भी नेटो मुल्क नहीं आया। ट्रंप उनसे नाराज भी हुआ, खफा हुआ, बुरा भी बोला कि हमने हमेशा तुम्हारी मदद की है, तुम्हारे ऊपर हमने करोड़ों डॉलर खर्च कर दिए, अब हमें जरूरत पड़ी है तो तुम नहीं आ रहे, आओ मेरी मदद करो, आप नए हुरमस को खुलवाओ, तेल मेरा मसला नहीं है, तेल तुम्हारा मसला है, लेकिन तुम मेरी मदद को नहीं आ रहे, आइंदा तुम्हें भी अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं भी तुम्हारी मदद को नहीं आऊंगा। ये सारी की सारी बातें क्या हैं? इससे ये साफ पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप डेस्परेट भी हो चुका है, डिप्रेशन में भी जा चुका है, जंग हार चुका है और तकरीबन वो जंग हारने को तस्लीम भी कर चुका है। अब वो क्या करे बेचारा, ये भी ना कहे कि मैं जंग जीत गया हूं। अच्छा, मुझे पंजाबी की एक कहावत याद आ गई। एक कहावत है कि 100 गंढे भी खाना तो 100 जुतियां भी खाना। डोनाल्ड ट्रंप का हाल ना अब वो हो गया कि जंग शुरू तो कर ली, कोई मकसद भी हासिल नहीं हुआ, जंग भी वो नहीं जीता, हार गया, पूरी दुनिया ये बात जान रही है। तो इसको क्या कहा जा सकता है कि इससे बड़ा बेवकूफ को बंदा हो सकता है? इसने 100 गंडे भी खा लिए, 100 लितर भी खा लिए, पूरी दुनिया में बदनाम भी हो गया। और जो उसने एक पगड़ी बड़ी बांध रखी थी कि मैं पूरी दुनिया का चौधरी हूं, उसका वो जो बरम था, मान था या उसका ख्याल था, वो भी चिकनाचूर हो गया और मट्टी में दफन हो गया। अच्छा जी, उसकी डेस्परेशन जरा थोड़ी सी मैं आपके सामने रख दूं। एक खबर यह है कि तर्जमान व्हाइट हाउस का कहना है कि सदर ट्रंप 6 अप्रैल से पहले ईरान से डील चाहते हैं। अमेरिका आबनाए हुर्मस पर टैक्स आयद करने की हमायत नहीं करता। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ना डेस्परेटली इस जंग को खत्म करना चाहता है, इसमें कोई शक नहीं है। और आबनाए हुर्मस
کے بارے میں اس نے بڑا کہا تھا نا کہ میں اس کو کھلوا دوں گا، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، اب وہ اس حد تک ڈپریشن میں چلا گیا ہے اور اس حد تک وہ جلدی میں ہے کہ یہاں سے میں بھاگ جاؤں. اب اس نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی آپ نے ہرمز اگر وقتی طور پہ نہیں بھی کھلتی تو کوئی مسئلہ نہیں، رجیم چینج تو ہم نے کر لیا ہے. بندہ ان سے پوچھے کہ بھائی تم نے کون سی رجیم چینج کر لی ہے، کون سا تمہارا مقصد حاصل ہو گیا؟ ان کے میزائل پروگرام تم نے ختم کر لیا یا وہاں پہ تم نے ان کا ایٹمی پروگرام تباہ کر دیا؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو اب کہتا ہے جی آپ نے ہرمز اگر نہیں بھی کھلتی نا تو یہ پہلی بات تو یہ کہ میرا مسئلہ کوئی نہیں ہے، مجھے تیل کی پرابلم ہی کوئی نہیں ہے، میرے پاس تو اپنا بڑا تیل ہے، جن کا مسئلہ ہے وہ آئیں. بلکہ اس نے انگلینڈ اور فرانس کے خلاف ایک ٹویٹ بھی کی ہے، وہ بھی میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا. وہ کہتے ہیں جی آپ نے ہرمز کو بعد میں ہم دیکھ لیں گے، پھر دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، دوبارہ سے ہم طاقت کا استعمال کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ بعد میں دیکھیں گے، یا کوئی سفارتی تعلقات استعمال کریں گے یا ایران کو مجبور کریں گے وغیرہ وغیرہ. تو اب وہ نکلنے کے چکر میں ہے. اس کے علاوہ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران سے مذاکرات میں اچھی پیش رفت ہو رہی ہے. اچھا یہ امریکہ کہتا ہے جی بات چیت ہو رہی ہے، اچھی پیش رفت ہو رہی ہے، منطقی نتیجے پر پہنچنے والی ہے، لیکن ایران علی الاعلان کہہ چکا ہے اور بارہا دفعہ کہہ چکا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں، ٹرمپ کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے اور امکان بھی نہیں ہے. شرائط ہیں، سیز فائر کرو، ہماری شرائط مانو، مضبوط گارنٹی آئے، ہرجانہ ادا کرو، نقصان پورا کرو، پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے. اچھا صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ عرب ممالک جنگ کے اخراجات میں حصہ ڈالیں. اچھا لیں جی یہ ایک نئی بات آپ سن لیں کہ عرب ممالک جنگ میں حصہ ڈالیں. اب بندہ پوچھے کہ عرب ممالک جنگ میں حصہ کیوں ڈالیں؟ کیا یہ جنگ عرب ممالک کی ہے؟ انہوں نے یہ جنگ شروع کی ہے یا انہوں نے کہا تھا کہ تم یہ جنگ کرو؟ بھائی عرب ممالک کا تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، بلکہ تم نے تو عرب ممالک کو یہاں پہ پھنسا کے رکھ دیا ہے. وہاں ایران ہے، ان کا اسلامی برادر ملک ہے، وہ اس کے ساتھ تعلقات کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں، لیکن تم نے تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کی، عرب ممالک کو ایران کے خلاف کرنے کی کوشش کی، ان تمام اسلامی ممالک کو تم نے آپس میں لڑانے کی کوشش کی. تو اب تم کہتے کہ جی نقصان وہ بھرے. بھائی وہ نقصان کیسے بھریں یا وہ معاوضہ تمہیں کیوں دیں؟ تم نے ان کے پیچھے لگ کے کوئی یہ جنگ شروع کی ہے؟ تم نے تو اسرائیل کے پیچھے لگ کے اس جنگ کا آغاز کیا تھا. تم نے تو ان عرب ممالک کو نقصان پہنچایا ہے. جو تم نے نقصان پہنچایا تمہارے بیسس تھے، تمہاری لڑائی تھی، عرب ممالک کی ساری سرزمین تم استعمال کرتے رہے ہو، وہاں سے تم جنگی جہاز اڑاتے رہے ہو ایران پر حملہ کرنے کے لیے، وہاں سے تم میزائل چھوڑتے رہے ہو اور اپنے دفاع میں ایران تمہارے بیسس کے اوپر اٹیک کرتا رہا ہے. تو جو دوسرے ممالک کا نقصان ہوا ہے وہ تم نے، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، آپ نے وہ پورا کرنا ہے. ان عرب ممالک نے آپ کا نقصان پورا نہیں کرنا، بلکہ وہ تو شاید اس بات کے اوپر پشیمان ہوں، غم زدہ ہوں، دکھی ہوں کہ بھائی ہم نے کس ملک کو اپنی سیکیورٹی سونپ دی ہے. جو بندہ اپنی سیکیورٹی نہیں کر سکا، جو بندہ ہماری سیکیورٹی نہیں کر سکا، جس بندے کی وجہ سے ہمیں اتنا زیادہ نقصان پہنچ گیا ہے، تو ہم کیا کریں؟ میرا خیال ہے کہ ان عرب ممالک کو نا اب سوچنا پڑے گا. اور جس طرح سے ایران کہتا ہے نا کہ یہ نکالو اس کو، اس کے بیسس یہاں سے ختم کرو، میرا خیال ہے کہ وہ ٹائم وقت آ گیا ہے کہ اب پوری دنیا یہ سمجھ چکی ہے کہ اصل حقائق کیا ہیں، اور یہ عرب ممالک بھی جان چکے ہیں کہ جس کو ہم پیسے دیتے ہیں اور اربوں ڈالرز جس کے اوپر ہم خرچ کرتے ہیں، جس کو ہم نے اپنی سرزمین دے رکھی ہے، لیکن وہ تو اتنا ناکامیاب ہے، کس حد تک وہ ناکام ہے کہ وہ اپنا دفاع نہیں کر سکا. ہمیں بھی اس نے نقصان پہنچایا، تو ہمیں اس سے اب جان چھڑا لینی چاہیے. اور اب یہ عرب ممالک سوچیں گے کہ ہم نے اپنی سیکیورٹی کس کو دینی ہے. مجھے لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں شاید وہ وقت زیادہ اب دور نہیں ہے کہ ان عرب ممالک کی سیکیورٹی اللہ کے فضل سے پاکستان کے پاس آئے گی. ان کو پتہ ہے کہ پاکستان اس وقت طاقتور ہے اور پاکستان سے بہتر ان کی کوئی سیکیورٹی نہیں کر سکتا. تو ان عرب ممالک کو مطالبہ کرنا چاہیے ڈونلڈ ٹرمپ سے کہ بھائی تمہاری وجہ سے جو ہمارا نقصان ہوا ہے نا، وہ تم نے ہمارا نقصان پورا کرنا ہے، اور تمہاری وجہ سے یہ جو ہمارے ممالک کے درمیان تعلقات تم نے خراب کرنے کی کوشش کی ہے، تم نے کنسپیریسی کی ہے، تم نے غلط کیا ہے، تم ہمارا دفاع نہیں کر سکے، ہم تمہیں فضول میں پیسے دیتے رہے. اور ویسے بھی ٹرمپ نے جس طرح سے محمد بن سلمان کنگ سعودی عربیہ کے بارے میں توہین امیز الفاظ کا استعمال کیا،
ان عرب ممالک کو سوچنا چاہیے، سوچنا پڑے گا، ان کو متحد ہونا پڑے گا اور ان کو امریکہ سے جان چھڑانی پڑے گی، کیونکہ امریکہ اب دنیا کے سامنے ننگا ہو گیا، اس کے پلے کچھ نہیں ہے، صرف بڑھ کے مارتا ہے۔ اگر کوئی بھی ملک اس کے سامنے کھڑا ہو جائے تو یہ اس کے ساتھ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ چلے اچھا جی، وہ میں بات کر رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک پوسٹ لگائی ہے فرانس اور برطانیہ کے حوالے سے، کیونکہ انہوں نے تو کہہ دیا، فرانس نے کہہ دیا کہ فضائی حدود استعمال نہیں کرنے دیں گے، برطانیہ نے کہہ دیا کہ تمہاری مدد نہیں کریں گے، تمہاری اپنی جنگ ہے، ہم تمہاری جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اب کیا جی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ برطانیہ جیسے ممالک جو آپ نے ہرمز کی بندش کی وجہ سے جیٹ فیول حاصل نہیں کر پائے، انہیں چاہیے کہ خود میں ہمت پیدا کریں، آپ نے ہرمز جائیں اور بس تیل لے آئیں۔ انہوں نے یہ تجویز بھی پیش کی کہ امریکہ سے تیل خرید لیں کیونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر پوسٹ میں امریکی صدر نے لکھا کہ ملکوں کو سیکھنا پڑے گا کہ اپنی خاطر لڑائی کیسے لڑی جاتی ہے۔ امریکہ اب آپ کی مدد کو نہیں آئے گا، بالکل ویسے ہی جیسے آپ ہمارے لیے نہیں آئے تھے۔ اس فکرے کا سیدھا سا مطلب سب کو سمجھ آتا ہے کہ میں جنگ ہار چکا ہوں، میں یہ جنگ بری طرح سے ہار چکا ہوں، کیونکہ میں مدد مانگ رہا ہوں دنیا سے۔ خود کو طاقتور کہنے والا دنیا سے مدد مانگ رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں ہار چکا ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ یہ جنگ بری طرح سے ہار چکا ہے۔ ٹرمپ کے مخاطب وہ ممالک تھے جنہوں نے ایران کے خلاف کی جانے والی امریکی کارروائی میں حصہ لینے سے انکار کیا۔ امریکی صدر کی پوسٹ میں مزید کہا گیا کہ ایران بنیادی طور پر تباہ ہو چکا ہے، یہ مشکل کام اب ختم ہو گیا ہے۔ پوسٹ کا اختتام ان الفاظ پر ہوا کہ جا کر اپنا تیل خود لے آئیں۔ ٹروتھ سوشل کی ایک اور پوسٹ میں امریکی صدر نے فرانس کے خلاف بھی اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے لکھا کہ فرانس نے اسرائیل کے لیے عسکری سامان لے جانے والے طیاروں کو اپنی فضائی حدود سے گزرنے کی اجازت نہیں دی۔ ٹرمپ نے ایرانی رہبر اعلیٰ کی ہلاکت میں کردار ادا نہ کرنے پر بھی فرانس سے شکوہ کیا اور لکھا کہ فرانس بہت غیر مددگار رہا۔ امریکہ یہ بات یاد رکھے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔